بہت زمانہ پہلے اندلس کی شاندار سرزمین میں جہاں گلیاں علم کے نور سے روشن تھیں اور لوگوں کے دل اللہ کے قریب تھے، چند نوجوان لڑکے ایک چھوٹے سے مدرسے میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ اندلس اپنی خوبصورت مسجدوں، بڑے علماء اور امن پسند لوگوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو صرف کتابوں کا علم ہی نہیں سکھاتے تھے، بلکہ اسلام کے اچھے اخلاق، صبر اور نرمی بھی سکھاتے تھے۔ بزرگ ہمیشہ بچوں کو نصیحت کرتے کہ اصل کامیابی صرف نمبروں میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق، صبر اور مہربانی میں ہے۔ ایک دن سعود اچانک غصے میں آ گیا۔ غصے کے عالم میں اس نے ایک لڑکے کو زور سے دھکا دے دیا۔ لڑکا زمین پر گر گیا اور درد سے رونے لگا۔ بچے ڈر گئے اور کچھ فوراً محلے کے ایک بڑے بھائی کو بلانے دوڑ گئے۔ جلد ہی ایک نوجوان بڑا بھائی وہاں پہنچا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا لیکن آواز نرم تھی۔ اس نے پوچھا، سعود، یہ تم نے کیا کیا؟ تم اپنے بھائی پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ سعود غصے سے بولا، وہ مجھے بار بار تنگ کر رہا تھا، اس نے مجھے غصہ دلا دیا۔ بڑے بھائی نے دانائی سے کہا، میرے پیارے بھائی، کیا تم نہیں جانتے کہ غصہ کتنا خطرناک ہے؟ غصہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے شیطان دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ بچے خاموشی سے سننے لگے۔ سعود کا چہرہ بدل گیا اور اس کے دل کی آگ شرمندگی سے ٹھنڈی ہونے لگی۔ بڑے بھائی نے مزید کہا، جب غصہ آئے تو سب سے بہتر طریقہ خاموش رہنا ہے۔ سخت بات نہ کرو، جلدی میں کوئی کام نہ کرو، کیونکہ غصہ بعد میں پچھتاوا بن جاتا ہے۔ سعود نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بڑے بھائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، طاقتور مسلمان وہ نہیں جو دوسروں کو ہرا دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ اب جاؤ اور جسے تم نے تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگو۔ سعود آہستہ آہستہ اس لڑکے کے پاس گیا اور نرمی سے بولا، براہ کرم مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ لڑکے نے نرمی سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن وعدہ کرو کہ دوبارہ ایسا نہیں کرو گے۔ سعود نے کہا، انشاءاللہ میں خود کو قابو میں رکھوں گا۔ کچھ دن بعد اندلس ہی میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکا جس کا نام ابو تھا جا رہا تھا کہ ایک بچہ غلطی سے اس سے ٹکرا گیا۔ ابو گر گیا اور اس کی سائیکل ٹوٹ گئی۔ اسے بہت درد ہوا۔ وہ لڑکا غصے میں چلایا، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ ابو نے فوراً کہا، نہیں، یہ حادثہ تھا، میری نیت نہیں تھی۔ لیکن غصے نے پھر قابو پا لیا۔ اس لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر ابو کو مار دیا۔ بچے خاموش ہو گئے۔ اسی وقت بڑا بھائی آگے آیا اور سختی سے کہا، رک جاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ وہ لڑکا کانپ گیا اور روتے ہوئے بولا، استغفر اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، فوراً معافی مانگو۔ وہ لڑکا ابو کے پاس گیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میرا غصہ مجھ پر قابو پا گیا تھا۔ ابو نے نرمی سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس دن اندلس کے بچوں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ سعود اپنے غصے پر بہت شرمندہ ہوا اور اسی دن اس نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جب بھی اس کے دل میں غصہ آتا، وہ خاموش بیٹھ جاتا، وضو کرتا اور سورت آل عمران کی آیت 134 پڑھتا، جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صبح ایک مشکل امتحان کے بعد بچے مدرسے کے باہر جمع ہوئے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں نتیجہ تھا۔ کچھ چہرے خوشی سے چمک رہے تھے اور کچھ پریشان تھے۔ ایک لڑکے نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ، مجھے 87 نمبر ملے۔ میں نے کم کی امید کی تھی مگر اللہ نے زیادہ عطا فرمایا۔ دوسرے نے کہا، ماشاءاللہ، تم نے محنت کی اور اللہ نے تمہیں اس کا بدلہ دیا۔ ایک اور لڑکا افسردگی سے بولا،
मुझे सिर्फ 71 नंबर मिले हैं। वहां सऊद भी खड़ा था, खामोश और नजरें झुकाए हुए। अचानक एक लड़का हंसा और बोला, सऊद, तुम्हारे कितने नंबर आए? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम फेल हो गए हो। कुछ बच्चे हंसने लगे। सऊद का दिल दुख से भर गया और गुस्सा फिर भड़क उठा। वो चीख कर बोला, तुम्हें मेरे नंबरों से क्या? ये मेरी मर्जी है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। दूसरा लड़का नरमी से बोला, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं था। लेकिन गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। सऊद इस नरमी को ना समझ सका। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला और छोटी बात को बड़ा बना दिया। बाद में बच्चे उंदुलुस के खुले मैदान में खेल रहे थे, मगर सऊद के दिल में गुस्सा अब भी मौजूद था। आखिरकार सऊद ने ये वजीफा अपना लिया। वो रोजाना खुलूस के साथ सूरते आले इमरान आयत नंबर 134 7 मर्तबा पढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ने उसके दिल से गुस्सा निकाल दिया और उसकी जगह सुकून और सब्र अता फरमाया। सऊद नर्म दिल, मेहरबान और पुरसुकून हो गया और उसकी दोस्तियों में भी बेहतरी आ गई। जो शख्स ज़्यादा गुस्सा करता हो वो भी ये वजीफ़ा करे। रोज़ाना 7 मरतबा सूरत आले इमरान आयत 134 पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह गुस्से पर काबू अता फरमाएगा। आपका मसला भी अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा। एक सच्चा मुसलमान वो है जो गुस्से को काबू में रखे, दूसरों को मुआफ़ करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। गुस्सा शैतान की तरफ से है और सब्र, नरमी और मुआफ़ी अल्लाह की नेमतें हैं। सऊद नर्म दिल, मेहरबान और पुरसुकून हो गया और उसकी दोस्तियों में भी बेहतरी आ गई। जो शख्स ज़्यादा गुस्सा करता हो वो भी ये वजीफ़ा करे। रोज़ाना 7 मरतबा सूरत आले इमरान आयत 134 पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह गुस्से पर काबू अता फरमाएगा। आपका मसला भी अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा। एक सच्चा मुसलमान वो है जो गुस्से को काबू में रखे, दूसरों को मुआफ़ करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। गुस्सा शैतान की तरफ से है और सब्र, नरमी और मुआफ़ी अल्लाह की नेमतें हैं।